ہے کہ جو ملک پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والا ملک، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن اب جب ان طاقتوں نے نعوذ باللہ معبود بننا چاہا، ان طاقتوں نے، ان بیرونی طاقتوں نے جن کے اشاروں پہ حکومتیں چلا کرتی تھیں، جن کے اشاروں پہ حکومتیں بدلا کرتی تھیں، جن کے اشاروں پہ پاکستان کی پالیسیز بنا کرتی تھیں، جن کے اشاروں پہ اجازت دے دی جاتی تھی کہ جاؤ ڈرون اٹیک کرنے کرو، بس ہم تھوڑا بہت ہلکی پھلکی موسیقی کرتے رہیں گے۔ آج الحمدللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کا اگر اصل پاکستان جس لیے بنا تھا اس پہ عمل قائد اعظم محمد علی جناح کو رحمۃ اللہ کو اگر زندگی ملتی، قائد ملت کو نہیں ٹائم ملا، اس کے بعد آگے جو ہوا ایک کھلواڑ ہوا، اور گزشتہ 30-35 سالوں میں تو بڑا خوفناک کھلواڑ ہوا۔ اب یہ جنگ، اب یہ صورتحال پی ٹی آئی، نان پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ پی ڈی ایم، شی ڈی ایم، ان سے آگے نکل گئی ہے۔ آج قوم جان چکے۔ تھینک یو ویری مچ پی ڈی ایم کہ آج آپ کے چہرے قوم نے دیکھ لیے، اور الحمدللہ جس پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ایک مقبول، مضبوط، جرأت مند، دلیر، بہادر لیڈر کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ دے دیا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ عدم اعتماد ایک آئینی کام ہے پیش کرنا، لیکن اس میں جب لوٹا کریسی شامل ہو جاتی ہے تو وہ غیر آئینی ہو جاتا ہے، غیر قانونی ہو جاتا ہے۔ جب آج میں سندھ اسمبلی میں موجود ہوں، میں سندھ کے عوام کے ایک نمائندہ جو ہاؤس ہے، جو سندھ اسمبلی ہے، جس میں نمائندوں کا، سندھ کے عوام کا گھر ہے، سندھ اسمبلی ہے، لیکن اسی نام سے جڑے ہم نے دیکھا کہ سندھ ہاؤس ایک مویشی منڈی کی طرح سندھ ہاؤس کو استعمال کیا گیا۔ سندھ کے عوام کی توہین کی گئی، سندھ کے نام کی توہین کی گئی، سندھڑی جی بے عزتی کی گئی۔ کس نے کی؟ جو بڑے بڑے چیمپئن بنتے ہیں۔ کس نے کی؟ جو یہ چیمپئن بنتے ہیں انہوں نے کی، جن کی وجہ سے شہید ناظم جوکھیوں کی بیوی کل ہار گئی اور ووٹ ڈالنے قاتل آ گئے، بیوی ہار گئی اس کی۔ بلاول زرداری نے ہیومن رائٹس کمیٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میٹنگ نہیں بلائی، چونکہ اس میں ناظم جوکھیوں کا ذکر ہونا تھا۔ پروسیکیوشن میں جس کے وزیر مرتضیٰ وہاب صاحب ابھی پوچھیے گا، میں کہنا چاہتا ہوں آپ ابھی آئے ان سے پوچھیے گا کہ آپ نے بڑا ہاتھ رکھا تھا، یہ بھی آپ کی بیٹی تھی، پروسیکیوشن نے کیوں فائل رو کے رکھی؟ پوچھیے گا مرتضیٰ وہاب صاحب سے، پوچھیے گا کہ آج ہوم منسٹری نے، ہوم ڈپارٹمنٹ نے کیوں لیٹر لکھا کہ تفتیش تبدیل کی جائے؟ اس طریقے سے گاجر مولی کی طرح قتل کریں گے؟ اللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مقدمہ جیت چکے، گو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، انہوں نے اپنی جان داؤ پہ لگائی ہے پاکستان کی عوام کی خاطر۔ اگر وہ جب اڈے مانگے گئے تھے جو کہ معصوم لوگوں کو شہید کرنے کے لیے تھے، اگر دے دیے جاتے تو کوئی کچھ نہ کہتا۔ اگر عمران خان کا جرم کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اڈے نہیں دے سکتے تاکہ ہمارے معصوم پاکستانیوں کو آپ قتل کر سکیں، نہیں دوں گا میں۔ عمران خان کا جرم کہ میں اقوام متحدہ میں عمران خان نے جو ناموس رسالت کی بات کی، اسلاموفوبیا کو میں سلیس الفاظ میں کہہ دوں کہ وہاں بتایا کہ اسلام آپ جو خلاف ہے ہمارا مغرب، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں، غلط ہے۔ برقعے کے خلاف آپ ہو، غلط ہے۔ داڑھی کے خلاف ہو، غلط ہے۔ اقوام متحدہ میں جنگ، یہ بات لے کر جانا عمران خان کا جرم ہے۔ ناموس رسالت کا تحفظ کرنا جرم ہے، اور یہ جرم ہے کہ ایم ایل کانسی کو جب
یہاں سے اغوا کر کے گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے تو اٹارنی جنرل امریکہ کا کہتا ہے، جج پوچھتا ہے اس کو کیسے لے آئے کسی ملک سے، کس طریقے سے، کس قانون کے تحت؟ تو وہ کہتا ہے کہ پاکستانی قوم تو اپنی مائیں بھی بیچ دیتی ہے پیسے کی خاطر۔ اس کانسیپٹ کو عمران خان نے تبدیل کیا ہے۔ ایک غیرت مند قوم، ہماری 22 کروڑ قوم غیرت مند ہے، لیکن جب اس غیرت مند قوم کے آگے بے غیرت قسم کے لیڈر اس کو لیڈ کرتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ جس قوم نے پاکستان بنایا تھا، الحمدللہ آج اس قوم کو وہ لیڈر مل گیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں عمران خان اس پاکستان کا مقدمہ جیت چکے ہیں۔ عمران خان اس قوم کا مقدمہ جیت چکے ہیں، اور آج پوری دنیا کہہ سکتی ہے کہ پاکستانی ایک غیرت مند قوم ہے۔ پاکستانی نہیں بیچتے کسی کو۔ چند ضمیر فروش، چند چور، ڈاکو، لٹیرے، ضمیروں کے سوداگر، وہ سب کچھ بیچ سکتے ہیں، ان سے آج بھی بیچ سکتے ہیں۔ وہ ہم نے دیکھا جن کی کانپیں ٹانگتی تھی وہ بھی لاجز میں موجود تھے، جو ویل چیئر پہ دوڑ رہے ہوتے، اسپتال جا رہے ہوتے تھے وہ بھی موجود تھے، جن کی پیشی کے وقت کمر میں درد ہو جاتے تھے وہ بھی موجود تھے، ضمیر خریدنے کے لیے۔ کل سندھ ہاؤس میں جس کو کامیابی کا دانی جا رہی ہے، سندھ ہاؤس میں لوٹوں کو بلا کر، وہ کامیابی نہیں تھی۔ سندھ ہاؤس شرمندہ ہو رہا تھا، سندھ شرمندہ ہو رہا تھا کہ ایک منڈی لگائی جا رہی ہے، ایک بروکریج ہاؤس بنا دیا گیا، بروکرز کا ہاؤس بنا دیا گیا، دلالی کی گئی۔ دلالی مینس وہ جو خرید و فروخت کے اندر بیچ میں ہوتی ہے، اور دوسری بات نہیں کر رہا آپ سے۔ وہ جو ایک بکری بیچتا ہے، بکری خریدتا ہے، وہ جو کر رہا ہوتا ہے، مطلب ایک کھوتا خریدتا ہے، کھوتا خریدتا ہے، یہ وہ چیز مطلب کی نا بندے بٹھا کے۔ ایک تو میں چھوٹی سی ایک ان ضمیر فروشوں کے لیے کہ خدمت میں عرض کیا ہے، ان ضمیر فروشوں کے، ان لوٹوں کے، ان پیسوں کی خاطر بکنے والوں کے، ان کی خدمت میں عرض کیا ہے، تم بک جاؤ، ہاں بک جاؤ، تم بک کر کیا کچھ پالو گے، تم کتنا مال کما لو گے، کتنے سالوں تک کھا لو گے، اس مال کو کھا کر تم آخر کتنی ایک عمر بڑھا لو گے، تم کیا سمجھے تم چپکے سے یہ سارا مال چھپا لو گے؟ تم چھپ نہ سکے، ہاں چھپ نہ سکے، تم خود ہی ظاہر ہو بیٹھے اور لوگ تمہیں پہچان گئے کہ تم نے خود کو بیچ دیا اور ووٹ کے بدلے نوٹ لیا۔ یہ نوٹ نہیں ہے، ذلت ہے، اور اس کی گواہ سب ملت ہے۔ تم جب بھی گھر سے نکلو گے اس ذلت کا احساس لیے، ہو جائیں گے پاؤں من بھر کے، تم چھپتے پھرو گے لوگوں سے کہ تم کو کہیں کوئی دیکھ نہ لے، تم منہ پر ماسک لگاؤ گے، تم ملنے سے کتراؤ گے۔ لو مان لیا تم غیرت کو، جا کچرے میں دفناؤ گے، اور تان ڈھٹائی چہرے پر ٹی وی پر بھی آ جاؤ گے۔ پر سوچو اپنے بچوں کا، ان کو بھی ڈھیٹ بناؤ گے اور ساری عمر کو شرمندہ ان بچوں کو کرواؤ گے۔ یہ سودا گندا سودا ہے، اس سودے میں لٹ جاؤ گے، تم کچھ بھی کما نہ پاؤ گے، تم بیچ کے غیرت کو اپنی بس بے غیرت کہلاؤ گے اور منہ کالا کرواؤ گے۔ بلال بھائی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام کیمرامین، میڈیا رپورٹرز، آپ کا شکریہ۔ حلیم بھائی نے آپ کے ساتھ کافی باتیں کر لی۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں پورے سندھ اور ہمارے کراچی شہر سے جو لوگ 27 مارچ کو اسلام آباد پہنچے، اور جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ خود اسلام آباد پہنچے اور یہ بتایا کہ کراچی اور پورے صوبے کے لوگ کپتان کے ساتھ ہیں۔ اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے کہ انہوں نے یہ لوگوں میں شعور پیدا کر دیا
یہ جو تین اسٹوجز، تین چوہوں کی جو پرمپرا ہے، یہ سب کے سامنے آ گئی. یہ جو اپنے غیر ملکی سیاسی آقاؤں کا ایجنڈا سب کے سامنے آ گیا. پہلے ہوتا تھا ڈو مور، اور اب سزا مل رہی ہے ایبسلوٹلی ناٹ کی. جس طرح میرے پرائم منسٹر نے وہ UN میں کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کہا تھا ایدر یو سرنڈر اور ایدر یو فائٹ ٹل دا لاسٹ بریتھ. تو میرا لیڈر، میرا پرائم منسٹر آخری گیند تک لڑے گا. اور جو عوام میں شعور پیدا ہوا ہے، جو عوام میں جذبہ پیدا ہوا ہے، عوام جان چکی ہے کہ یہ جو غیر ملکی ایجنڈا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی عوام کے سپورٹ سے اس کو ہم ناکام کریں گے. کراچی کے لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی میں ہمارا ورکر تیار بیٹھا ہوا ہے. جو ہماری پارٹی کی مرکزی قیادت کی جو بھی گائیڈنس آئے گی، جو بھی پالیسی آئے گی، اس کے لیے ہمارا تمام ورکر متحرک ہے. اس سلسلے میں کل سے انشاءاللہ تعالی کاروان وفا اظہار یکجہتی ہمارے پرائم منسٹر کے لیے، اس کے لیے ہم تمام پارلیمنٹیرینز، ہمارے ورکرز کل اس کا پہلا فیز صبح شروع کر رہے ہیں. اور جو ہم مزار قائد پہ سب جمع ہوں گے، حاضری دیں گے صبح 10:30 بجے. صرف MPs وہاں پہ حاضری دیں گے. وہاں پہ ہم عہد لیں گے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان کی بقا کی جنگ لڑیں گے. اس کے بعد لزبیلا سے ہوتے ہوئے بنارس، ڈسٹرکٹ سینٹرل، 5 اسٹار، اور یہ پورا ایک ہم نے روٹ بنائے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی کل شام کو ہم 3 تلوار پہ شام کو 7 بجے ہم پہنچیں گے. تمام کراچی کے لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس کارواں میں ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ جڑیں، اور یہ غیر ملکی طاقتوں جو سازشی عناصر ہیں ان کو بتائیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ